السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم الف کی تفخیم و ترقیق پڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے حروف شبہ مستعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ 3 ہیں: الف، لام، را۔ اور شبہ مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جنہیں کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان تینوں حروف میں سے پہلے حرف الف کے بارے میں جانیں گے کہ الف کو کن حالتوں میں موٹا پڑھیں گے اور کن حالتوں میں باریک پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ الف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا اور اس کے بعد الف کی تفخیم یعنی اس کو موٹا پڑھنا ہے یا پھر ترقیق یعنی اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو تصویر دائیں جانب دیکھیے۔ تفخیم یعنی کہ الف کو موٹا کب پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ما قبل حرف موٹا ہو تو الف موٹا ہوگا۔ یاد رہے کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ ویسے حروف مستعلیہ 10 ہیں، یعنی خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا میں الف، لام، را بھی شامل ہیں۔ لیکن الف، لام، را تب ہی حروف مستعلیہ میں شامل ہوتے ہیں جب وہ موٹے پڑھے جائیں۔ جب الف، لام، را باریک ہوتے ہیں تو وہ حروف مستفلہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ حروف مستعلیہ 10 ہیں، مگر ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ تو الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو اس وقت ہم الف کو موٹا پڑھیں گے۔ پھر بائیں جانب دیکھیے، لکھا ہوا ہے ترقیق یعنی الف کو باریک کب پڑھنا ہے۔ تو ما قبل حرف باریک ہو تو الف باریک ہوگا، یعنی الف سے پہلے اگر حروف مستفلہ آئے تو اس وقت الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال دیکھیے، طالوت، قال۔ یاد رہے کہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ اس لیے اگر کھڑی زبر موٹے حروف پر ہو تو کھڑی زبر کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر کھڑی زبر باریک پڑھے جانے والے حروف پر ہو تو کھڑی زبر باریک پڑھیں گے۔ ظاہرا، احسانا، جزاء، یکاد۔ بطور تنبیہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الف مخفمہ یعنی کہ جب الف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے تو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی الف مرققہ یعنی کہ جب الف کو باریک پڑھنا ہے اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ یعنی کہ جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ امالہ زبر کو زیر کی طرف جھکا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں کسی زیر والے حرف کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ کمرے، قطرے۔ ایسا حرف قرآن مجید میں صرف ایک ہے، مجریہا۔ بارک اللہ فیکم۔